آج ہم انٹیروجرمینا اورل سلوشن اس کے بارے میں تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ آخر انٹیروجرمینا میں کون سی چیز شامل ہوتی ہے اور یہ ڈائریا میں ہی آخر کیوں استعمال ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں دیکھیں گے، ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ جو بھی میری لیٹسٹ ویڈیو وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور آپ کی معلومات میں علم میں اضافہ ہو سکے۔ تو جناب سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ٹاپک انٹیروجرمینا۔ سب سے پہلے یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ ایک سلوشن ہے، اورل سلوشن ہے۔ اس کو آپ نے صرف پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، انٹیک کرنا ہے اورلی، انجیکشن کے طور پر آپ اس کو نہیں یوز کر سکتے، استعمال کر سکتے انٹیروجرمینا کو۔ اس میں جناب 2 ارب مائکرووز شامل ہوتی ہیں، 2 بلین مائکرووز شامل ہوتے ہیں۔ یہ آپ صرف سمجھ لیں، جراثیم اس میں شامل ہوتے ہیں، اینٹی بیکٹیریل، جو کہ اینٹی بیکٹیریل جو ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں اس کے خلاف یہ ریزسٹنس ہوتے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں اس کو۔ یہ ہمیں صرف فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرو بایوٹک۔ پرو بایوٹک اب کیا ہے جناب؟ یہ لیونگ مائکرو آرگنزم، مطلب یہ زندہ جراثیم ہیں، مائکرووز ہیں۔ یہ آپ سمجھ لیں بیکٹیریا ہیں زندہ۔ یہ سلوشن صرف نہیں ہے، اس میں زندہ لیونگ مائکرووز شامل ہیں جو کہ ہم پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے جسم کے اندر جو انٹسٹائن ہے اس کے اندر بہت سارے جو ہے نا بیکٹیریا شامل ہوتے ہیں، دوست بیکٹیریا جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ ہمیں صرف فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ ہماری خوراک میں سے وہ چیزیں یہ آبزرو کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو مہیا کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں، جیسے کہ وائٹامنز ہو گئے، منرلز، نیوٹرینز، ان ساری چیزوں کو یہ چیزیں آبزرو کرتی ہیں مائکرووز۔ اگر یہ آپ کے جسم سے کم ہو جائیں، ان کی تعداد جو ہے نا، ایک بیلنس ہے ان کا جسم، اگر اس سے یہ کم ہو جائیں تب آپ کو کوئی چیز ہضم نہیں ہوگی۔ اگر ہضم ہوگی تو جسم کو نہیں لگے گی، مطلب جو نیوٹرینٹس، وائٹامنز ہیں وہ ہمارے جسم کو مہیا نہیں ہو رہے۔ جیسے آپ کھانا کھا رہے ہیں، وہ فیسز کے ذریعے سے باہر جا رہا ہے، آپ کے جسم کو کچھ انرجی مہیا نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جو دوست بیکٹیریا ہیں، جراثیم ہیں، وہ آپ کے انٹسٹائن میں کم ہو گئے ہیں۔ کیوں کم ہو گئے ہیں؟ سب سے اہم وجہ یہ ہے، آخر مائکرووز جو ہے نا ہمارے جسم سے، یا دوست جو بیکٹیریا ہیں وہ کیوں کم ہو جاتے ہیں؟ جناب جب بھی آپ کوئی اینٹی بیکٹیریل، اینٹی بایوٹک میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس سے جو صحت مند جو آپ کے دوست بیکٹیریا ہیں ان کو بھی وہ ختم کر دیتی ہیں۔ اینٹی بایوٹک اینٹی بیکٹیریل ہے، جو کہ پھر آپ کے جو دوست بیکٹیریا ہیں وہ بھی آپ کے انٹسٹائن سے ختم ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، ان کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں کسی کو جناب ڈائریا ہو جاتا ہے، اس سب کی مین وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے جو دوست بیکٹیریا جسم سے وہ کم ہو گئے، ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ بھی باڈی کو آپ کی ابزرو نہیں ہو رہا، نہیں لگ رہا، آپ کے جسم کو کچھ بھی انرجی آپ کو پرووائڈ مہیا نہیں ہو رہی۔ تو جب بھی ہم اینٹی بایوٹک استعمال کرتے ہیں آپ کی گٹ فلورا میں، انٹسٹائن میں، اس کی تعداد دوست بیکٹیریا کی کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ انٹیروجرمینا میں ایسے جو ہے نا مائکروب یا بیکٹیریا شامل ہیں جو کہ اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنٹ ہیں، مطلب اگر آپ اینٹی بایوٹک استعمال بھی کریں گے تب بھی یہ کل نہیں ہوں گے، مریں گے نہیں، ایسے اس میں مائکروب بیکٹیریا شامل ہیں۔ تو صرف اسی وجہ سے اس کو بنایا گیا تاکہ آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس میں جو آپ ایک بیلنس ہے اس کو برقرار رکھا جا سکے، جو بیکٹیریا آپ کے دوست بیکٹیریا ہیں آپ کے جسم کے، ان کی تعداد کو مینٹین کیا جا سکے۔ تو جناب ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس میں کون سی چیز شامل ہوتی ہے، پرو بایوٹکس کیا ہوتا ہے، اور ہم اس کو آخر انٹیروجرمینا کو کیوں استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی آپ اینٹی بایوٹکس استعمال کریں گے، اس سے ایک ڈوز آپ نے استعمال کر لیے،
اگلی ڈوز سے پہلے آپ نے اس کو لازمی استعمال کرنا ہے، خصوصاً بچوں میں، کیونکہ بچوں میں یہ بہت زیادہ بیکٹیریا کو کل کر دیتی ہے۔ جیسے ہی آپ اینٹی بائیوٹک استعمال کرتے ہیں، بچوں میں آپ دیکھ لیں کہ ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان میں زیادہ تر یہ بیکٹیریا جو دوست بیکٹیریا ہیں ان کو یہ کل کر دیتی ہیں اینٹی بائیوٹکس۔ تو جب بھی آپ ایک ڈوز اگر آپ نے اینٹی بائیوٹک استعمال کر لیا ہے، جب نیکسٹ ڈوز آپ استعمال کرنے لگیں اس سے پہلے آپ نے انٹیروجرمینا استعمال کرنا ہے۔ یہ منی بوٹل میں ہوتا ہے، 5 ml میں دستیاب ہوتا ہے یہ۔ تو 2 ارب 4 ارب بھی ہوتی ہے، 4 ارب والی بھی بوٹل بھی ہوتی ہے، لیکن 2 ارب والی عام یوز ہوتی ہے 2 بلین۔ اس میں لیونگ مائکرو آرگنزم شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں، اور یہ عموماً ڈائریا میں ہی استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ گٹ فلورا میں انٹسٹائن میں آپ کی اس کی تعداد دوست بیکٹیریا کی کم ہو جاتی ہے، اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہم اس کا استعمال کراتے ہیں انٹیروجرمینا کا۔ تو اب کون لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، یہ آپ نے سب سے پہلے سمجھنا ہے۔ جناب جن کو ہائپر سینسٹیوٹی الرجی ہے وہ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کیا دودھ پلانے والی مائیں استعمال کر سکتی ہیں؟ دودھ پلانے والی مائیں بھی اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ کیا پریگننسی میں یہ استعمال ہو سکتا ہے؟ جی، پریگننسی میں بھی استعمال اس کو کیا جا سکتا ہے۔ بچے استعمال کر سکتے ہیں اس کو، بڑے استعمال کر سکتے ہیں، سب کے لیے ہی یہ فائدہ مند ہے۔ آپ نے صرف یہ خیال کرنا ہے کہ خود اس کو استعمال نہیں کرنا، فزیشین کی ہمیشہ مشورے سے اس کو استعمال کرنا ہے انٹیروجرمینا کو۔ اب اس کے مضر صحت اثرات دیکھ لیتے ہیں۔ آخر اس کے مضر صحت اثرات کیا کیا ہو سکتے ہیں ہمارے جسم پر؟ ایڈورس ڈرگ ریئیکشن، جناب آپ کے جسم پر الرجی ہو سکتی ہے، ریشز ہو سکتے ہیں۔ جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کے جسم پر الرجی، ریشز ہو سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو آپ نے فوری طور پر اس کو لینا بند کر دینا ہے، اور قریبی جو ہسپتال ہے وہاں سے آپ نے رجوع کرنا ہے۔ تو یہ ایڈورس ڈرگ ریئیکشنز ہو گئے اس کے۔ اب آخر میں ہم اس کا طریقہ استعمال اور ڈوز دیکھ لیتے ہیں۔ جناب جب آپ نے انٹیروجرمینا کا ایک ایمپیول لے لیا، اورل سولوشن جو ہے وہ لے لیا، ایک بوتل جو ہے 5 ml والی، تو آپ نے اس کو اوپر والا سب سے جو ڈھکن ہے اس کو آپ نے جو ہے نا توڑنا ہے۔ اس کے بعد اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ زیادہ دیر تک اس کو آپ نے نہیں رکھنا، ورنہ کنٹیمینیشن کے چانسز ہوتے ہیں کہ کنٹیمینیٹڈ نہ ہو جائے۔ 3 سے 2-3 گھنٹے میکسیمم آپ اس کو رکھ سکتے ہیں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ کوئی یعنی کہ گرد و غبار وغیرہ یا بچوں کی جو پاؤں سے آپ نے اس کو دور رکھنا ہے۔ صرف 2 سے 3 گھنٹوں کے لیے میکسیمم اس کو رکھا جا سکتا ہے، وگرنہ اس کو اسی وقت جیسے آپ اوپن کرتے ہیں اسی وقت اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تب آپ نے اس کو شیک کر کے، ہلا کے استعمال کرنا ہے، کیونکہ لیونگ مائکروبز ہیں اس کے اندر جو کہ عموماً نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ اس کو شیک کریں گے، ہلائیں گے، تو سارا جو سلوشن ہے وہ ایک جیسا ہو جائے گا، پھر آپ نے اس کو انٹیک کرنا ہے۔ اب آخر میں ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آخر کتنی مقدار میں، کتنی عمر میں یہ کتنا لینا چاہیے۔ جناب جو بالغ افراد ہیں، اڈلٹس ہیں، جن کی عمر 18 سال سے زیادہ ہے، ان کے لیے جناب ڈوز ہے 2 سے 3 بوتل دن میں ایک، یعنی کہ دن میں وہ میکسیمم 2 سے 3 بوتل لے سکتے ہیں انٹیروجرمینا کی۔ اور جو بچے ہیں وہ جناب 1 سے 2 بوتل دن میں انٹیروجرمینا کی استعمال کر سکتے ہیں، اور جو انفینٹس ہیں وہ بھی 1 سے 2 بوتل دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ نے وقفہ دینا ہے، اگر جب استعمال کرنا ہے کم از کم 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے۔ تو یہ ڈوز دوبارہ سے آپ سن لیں، جو بالغ افراد ہیں وہ 2 سے 3 بوتلیں دن میں استعمال کر سکتی ہیں، بچے 1 سے 2 بوتل دن میں، جو انفینٹس ہیں وہ چھوٹے جو بچے ہیں ابھی بیبیز ہیں جو، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ 1 سے 2 بوتل دن میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ڈوز ہو گئی ہے، یا آپ نے اس کو دن میں کتنی مرتبہ اور کتنے مقدار میں لینا ہے۔
امید ہے آپ کو انٹیرو جرمینا کے بارے میں مکمل سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم اس میں کیا چیز شامل ہوتی ہے، کس مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، کون لوگ اس کو لے سکتے ہیں اور اس کی ڈوز کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تب آپ نے اس کو لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب لوگوں تک یہ ویڈیو جائے۔ اگر کسی کو نہیں پتہ تو ان کو پتہ چل سکے کہ اگر انہوں نے اینٹی بائیوٹک ٹیبلٹ لینی ہے، کیپسول لینی ہے، تب اگلی ڈوز ایک ڈوز لے کے اگلی ڈوز سے پہلے اس کو انٹیرو جرمینا کا جو سلوشن ہے، پیول ہے، وہ استعمال کرنا ہوگا۔ شکریہ۔